کنٹرول کریں گے، لیکن یہ جو میٹر ہے یوں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایسا ویسا یوں وہ، تو بھائی ہم کو اتنے مارے کھاڑے نہیں ہیں تو اللہ کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ورنہ تمہاری طرف بزنس کرنا ہم بھی جانتے ہیں، جتنی تم نے عقل ہے اتنی ہم میں بھی ہے۔ ہم کوئی آگرے سے نکل کے نہیں آئے کہ بھی ہم آگرے کے پاگل خانے میں رہتے تھے، تم بزنس کر سکتے ہو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمارے تعلیم دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس تعلیم کو دنیا میں پھیلاتے رہیں جب تک سانس ہے، ورنہ آپ بزنس کرتے ہیں ہم بھی کر سکتے، بھائی آپ کاروبار کرتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، لاکھوں کمانا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا بچہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس لیے ہم آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ ہمارے ماسٹر، ہمارے ٹیچر، ہمارے اساتذہ کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں۔ سمجھ آئی بات؟ چوتھی بات، ہمارے یہاں جو بھی آپ کے اخراجات پورے ہوتے ہیں وہ آپ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ابھی بھائی صابر نے کہا باہر سے ہم نے کبھی نہیں کہا، اور آپ کے پاس جب بھی گئے آپ نے ہمارا تعاون کیا، آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ یہ بلڈنگ، یہ بچے، یہ عمارت، یہ کھانے کا بننا، یہ اساتذہ کی تنخواہ، یہ سب آپ کی جیب سے آتی ہے، اس میں کسی کا کوئی نہیں، لہذا آپ اپنی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ لگے رہیں۔ یہ بات تو ہوئی ہے۔ ایک اور بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان دیجئے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان نہیں دیں گے تو آپ اپنے گھر میں بے جان جسم کو وجود بخش رہے ہیں۔ آپ کے گھروں میں جو اولاد کی بھیڑ ہے وہ بے جان جسم کی مانند ہے، جیسے کہ ایک مردہ کسی تابوت میں رکھا ہو، اور اگر آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں ایک مجاہد، ایک جد و جہد کرنے والا، ایک حالات سے لڑنے والا، ایک دنیا کی آنکھوں میں آگے ڈال کر بات کرنے والا، اور ایک اس زمین سے آسمان سے اپنے روزگار کی تلاش کے لیے جد و جہد کرنے والا انسان تلاش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کا تمام تر پیسہ، آپ کی تمام تر کوشش، آپ کی تمام تر خواہشیں اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم پر لگائیے، ورنہ آپ کے یہ بچے آپ کے لیے وبال جان بنیں گے، آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ پانچویں بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ سوچا کہ ہمیں مدرسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیے ہم ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، بیرسٹر بنے، لیکن کیا ہمیں مسلمان نہیں بننا؟ کیا ہمیں مسلمان نہیں بننا؟ آپ یہاں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، اگر میں ان سے کہوں کہ تم مجھے پہلا کلمہ سناؤ، سورہ فاتحہ سناؤ، تو 20% لوگ بھی مجھے سورہ فاتحہ نہیں سنا سکتے۔ آپ کے یہ جو تمام بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، جو آپ کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، آپ کو صرف سورہ فاتحہ نہیں سنائیں گے، اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے، اس کے الفاظ و تلفظ بھی بتائیں گے۔ ہم ترقی کرتے کرتے کہیں تک پہنچ جائیں، سب سے پہلے اگر انسان بننا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کو سمجھنا پڑے گا۔ یا تو آپ یہ اعلان کر دو، یا تو آپ اعلان کر دو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ نبی کے طریقے کی، یا پھر یہ اعلان کرو کہ یہ مدارس ہی ہمارے لیے اصل ہے، اگر یہ زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے، یہ زندہ ہے تو قرآن زندہ ہے، یہ زندہ ہے تو ہماری روح ایمانی زندہ ہے، اور اگر یہ زندہ ہے تو ایک اچھا انسان زندہ ہے۔ ورنہ اگر تم یہ اعلان کرتے ہو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سماج میں زنا کو دیکھو گے، سماج میں زنا کو دیکھو گے، بے حیائی کو دیکھو گے، شراب کو دیکھو گے، بھوکمری کو دیکھو گے، قتل و غارت گری کو دیکھو گے، حق مارنے کو دیکھو گے، گالی گلوچ کو دیکھو گے، ہر طرح کا فتنہ، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی رسم و رواج سماج میں آپ لوگ دیکھو گے۔ یہ مدرسے ہی اصل ہیں، اس لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں ان مدرسوں کی خاطر۔ جب آپ کو بلایا جائے آپ آ جائیں، اور جب آپ کو مدرسے کے تعاون کے لیے پکارا جائے تو آپ اس کا تعاون کریں۔ تو جو رول ہم بنا رہے ہیں اس پہ سب ایگری رہیں گے؟ وہ تو نہیں ہوگا جی وہ تو یوں کر رہے ہیں ہم تو یوں کر رہے ہیں، سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ پھر آپ کے بچوں کو مضبوطی کے ساتھ تعلیم دیں گے۔